بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر عبدالرزاق سیال صاحب موجود ہیں، اور کشمیر جرنلسٹ فورم کے صدر عرفان سدوزئی صاحب، اور آل کشمیر نیوز پیپر سوسائٹی کے صدر امجد چودھری صاحب، اور RIUJ دستور کے نائب صدر AR ساگر صاحب، اور معروف صحافی ہیں اسلام آباد سے سرفراز راجہ صاحب، یہ موجود ہیں۔ آج جو مظفر آباد میں کوارڈینیشن کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں آزاد کشمیر بار سے جو ریٹائرڈ جسٹس اس میں شامل ہیں، سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار کے صدور اس میں موجود ہیں، بار کونسل کے وائس چیئرمین موجود ہیں، اور آزاد کشمیر کی جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے صدور، اور آزاد کشمیر کے جو معروف بیوروکریٹس ہیں وہ اس کوارڈینیشن کونسل میں شامل ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مظفر آباد میں پریس کانفرنس بھی ہوئی کوارڈینیشن کونسل کے حوالے سے۔ تو جس طرح کی آزاد کشمیر کی صورتحال بنی ہوئی ہے، جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جس دن سے کالعدم قرار دیا گیا، اس کے بعد حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان جو ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے، اور رابطوں کا جو سلسلہ ہے وہ تعطل کا شکار ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان جو مذاکرات میں التوا آیا، اس حوالے سے ہم بطور برج کا کردار ادا کریں، اور ایک مرتبہ پھر حکومت کو اور ایکشن کمیٹی کو ہم ایک میز پر بٹھائیں، اور ہماری حکومت آزاد کشمیر اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ ضد، انا اور ہردرمی چھوڑیں۔ معصوم جانوں کی جانیں جو ضائع ہو رہی ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے، اور ایسا کوئی فارمولہ بنایا جائے تاکہ کل جو 9 جون کی جو کال دی گئی ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے، وہ واپس لی جائے، کیونکہ گزشتہ روز جو راولہ کوٹ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس پر پوری کشمیری قوم پریشان بھی ہے اور سوگوار بھی ہے، اور ہم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کل 9 جون کی کال وہ واپس لیں، آزاد کشمیر کے عوام پرامن رہیں، اور حکومت ان کو مذاکرات کی دعوت دے۔ اس کے بعد میں جناب عرفان سدوزئی صاحب جو کشمیر جرنلسٹ فورم کے صدر ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ نے بہت شکریہ۔ اس وقت آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر میں جو اس وقت راولہ کوٹ کے اندر بالخصوص جو صورتحال ہے، اس کے حوالے سے انتہائی تشویش پائی جاتی ہے، اور حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان جو بات چیت ختم ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جو فورسز کے لوگوں کی جانیں گئیں، اس کے علاوہ جو سویلین لوگ شہید ہوئے، ان کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ کچھ لوگ آگے آئیں اور اس مسئلے کو حل کی طرف لے کے جائیں، بجائے اس کے کہ حکومت اپنے موقف کے اوپر ڈٹی رہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جو نمائندے ہیں یا عوام ہیں جن کے جذبات مجروح ہیں، وہ اپنی جگہ کے اوپر ڈٹے رہے۔ تو ہم نے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ جن کا تعلق بالخصوص آزاد کشمیر سے ہے، وہ ایک قدم آگے آئیں اور ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس کے بیس کے اوپر بات چیت ہو سکے۔ وہ حکومت کو بھی کنونس کریں، وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی کنونس کریں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو دونوں فریق ہیں، آزاد کشمیر کی حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی، یہ دونوں ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں۔ جو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے، اور دوسرا عوامی ایکشن کمیٹی نے جو کال کی ڈیڈ لائن دی ہے اس سے بھی ایک قدم پیچھے ہٹے، اور اس ڈیڈ لائن سے وہ یہ یعنی ان کی جتنے بھی مطالبات تھے، میرا خیال ہے 99% وہ حل ہوئے۔ اگر 1% مطالبات حل نہیں ہوئے تو اس کے اوپر بھی بات چیت سے وہ مطالبات حل ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بھی مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آئیں، چونکہ اوورسیز میں جتنا بھی ڈائسپورا ہے، خاص کر کے کشمیری لوگ ہیں، وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی کیمپین چل رہی ہے، اس سے ہمارا جو دشمن ملک بھارت ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور کشمیریوں اور پاکستانیوں کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت میں کشمیری اور پاکستانی متحد ہوں، اور جو بھی غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کریں، اور اس میں جو خاص کر کے جو اس ٹائم رول دیا گیا ہے، جو اس ٹائم جو سرکردہ صحافی ہیں، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر اعتماد کریں اور انہیں بات چیت کا موقع دیں، تاکہ دونوں جو فریقین ہیں انہیں ٹیبل کے اوپر لایا جائے، اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی جائیں، تاکہ آزاد کشمیر جو ایک پرامن خطہ ہے جہاں پہ سیاحت کے حوالے سے جانا جاتا ہے، پاکستان کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اور یہ سیزن ہے، تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ دوریاں پیدا ہوں، غلط فہمیاں پیدا ہوں، دلوں کے اندر سے یہ قدرتیں دور ہونی چاہیے، اور جو جانیں گئی ہیں
ان کے اوپر کسی کو بھی خوشی نہیں ہے، دکھ ہے، چاہے وہ فورسز کے لوگ ہیں یا عام شہری ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور بجائے اس کے کہ اس سے زیادہ نقصان ہو، ہمیں بحیثیت شہری بھی آگے آنا چاہیے، اور زندگی کے جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سرکردہ لوگ ہیں وہ بھی آگے آئے. اور میری اپیل ہے ایسی صورت میں وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعظم پاکستان، وہ بھی ایک قدم آگے بڑھائیں اور اس پہ اپنا کردار ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم تمام دوست نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں موجود ہیں. ابھی ہمارے ساتھیوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں ایک 40 رکنی افراد پر مشتمل کوارڈینیشن کونسل بنائی گئی ہے. بیسک ساتھیوں نے اس کا مدعا مقاصد کیا وہ ذکر کر دیا ہے. تو اصل میں یہ جو کوارڈینیشن کونسل ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر بھر کے اندر جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں، اوورسیز کشمیری، پاکستان کے اندر جو ہمارے مقیم کشمیری ہیں اور پاکستانی تمام جو لوگ ہیں وہ ایک افسوسناک حالات سے گزر رہے ہیں اور پرابلم اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اس وقت آزاد کشمیر کے اندر انٹرنیٹ بند ہے اور رسم و رسائل کے مسائل کے حوالے سے بھی ہمارے ایشو بنے ہوئے ہیں. ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ جو ہماری کمیٹی ہے کہ ایک تو ایکشن کمیٹی اور حکومت آزاد کشمیر، یہ دونوں اس کمیٹی کو اپنے اختیارات دے دیں تاکہ یہ کمیٹی یہ چیک کرے کہ اس ایشوز پہ غلط کون ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے کل 40 کے یعنی کہ مطالبات تھے ان میں سے صرف 3 مطالبات پورے ہوئے ہیں، جبکہ حکومتی وزراء اور حکومتی جو اعلیٰ حکام ہیں وہ یہ بریفنگ دے رہے ہیں میڈیا کو کہ ہم نے تمام مطالبات پورے کر دیے ہیں، صرف 2 یا 3 مطالبات باقی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کمیٹی کو فعال کیا جائے، دونوں فریق اس کمیٹی کو تسلیم کریں اور یہ کمیٹی حقائق جانیں کہ سچ پر کون ہے اور ناحق یا جھوٹ پر کون ہے. تو لہذا میں بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ دونوں فریق ایک قدم پیچھے ہٹیں اور اس کوارڈینیشن کونسل کو پورے اختیارات دیں، اور یہ کوارڈینیشن کونسل جو ہے یہ مل بیٹھ کے ایک ایسا لائے عمل دیں جو دونوں فریق جو ہے اس پہ عمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں پہ بھی جب بھی کسی نے احتجاج کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہر بندے کا یہ حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، لیکن سب سے پہلے اس چیز کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے، آپ کی آواز حکمرانوں تک بالکل پہنچنی چاہیے. لیکن پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے مظاہرے بھی ہم نے دیکھے، پوری دنیا کے اندر احتجاج بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک اس کا پیرامیٹر ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے نہ جانی نہ مالی کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. پوری دنیا اس چیز کا خیال بھی رکھتی ہے. تو میرے خیال میں ہمارے پاس بھی یہاں یہ جانیں بڑی قیمتی ہیں، ان جانوں کا ضیاع ہونا یہ ہمارے لیے بڑا افسوسناک ہے. تو اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر سچویشن بن چکی ہے وہ کسی کی بھی اس کے اندر کون ہے جو پیچھے نہیں ہٹ رہا. تو میرے خیال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اس وقت ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے اور ایک دوسرے کی بات کو سننا ہے. اور بات تبھی سنی جا سکتی ہے جب آپ تھوڑی سی ایک دوسرے کو تھوڑا سا سپیس دیں گے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع دیں گے. تو ہماری اپیل ہے کہ حکومت ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھے. فوری طور پہ ایکشن کمیٹی کو بھی چاہیے کہ یہ جو کال ہے اس کو تھوڑا سا آگے کر دیں، ڈیلے کر دیں، کل کی کال واپس لے لیں. چونکہ حالات جس طرف جا رہے ہیں تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اس سے زیادہ بھی حالات مزید خراب نہ ہوں. تو کل کی اگر کال واپس لے لی جائے اور حکومت ان کے ساتھ بیٹھے، مذاکرات جیسے بھی ہوں، جو بھی ہو، جیسے بھی آپ کے مطالبات ہیں، لیکن آخر آپ نے میز پر بیٹھنا ہے، ٹیبل پر آنا ہے اور پھر ان کا حل تلاش کرنا ہے. تو ہماری اپیل ہے کہ آپ ابھی سے بجائے اس کے کہ زیادہ نقصان ہو اس سے پہلے ہی آپ ایک میز پر بیٹھیں، حکومت اور ایکشن کمیٹی آمنے سامنے بیٹھیں اور بیٹھ کر جتنے بھی ان کے مطالبات جو مانے جا سکتے ہیں ان کو مانیں. کچھ لینے اور کچھ دینے سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. ہماری اپیل ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، فوری طور پہ ایکشن کمیٹی کو ابھی ان کو انگیج کیا جائے اور ان کو بھی چاہیے، ایکشن کمیٹی کو بھی چاہیے کہ کل کی کال جو ہے وہ واپس لیں اور پھر یہ دوبارہ بھی یہ آگے آپ دوبارہ بھی کال دے سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر آپ بیٹھیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ.